بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 158 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم من تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلك حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو تم ان کو جانچ لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو، آتوہم ان کو، وہ انہیں ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم من تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں تم سکو اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم نے جو کچھ کافر بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ تم ان سے مانگ لو۔ واسألوا ما انفقوا، جو تم نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لو۔ ولیسألوا ما انفقوا، اور انہوں نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ مانگ لیں۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں پتہ چلا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اس ارادے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا مشرکین مکہ کے پاس بات کرنے کے لیے، اور خود جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی وہیں ٹھہر گئے۔ اہل مکہ میں سے جو مشرک تھے سہیل بن عمرو، وہ آئے اور انہوں نے ان کو بات چیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یہاں تک کہ آپس میں جو ہے وہ ان کی صلح ہو گئی، بات چیت ہوئی اور ساری چیزیں طے پا گئیں۔ 10 شرطیں تھیں جن پر جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو بھی کوئی شخص اہل مکہ میں سے مدینہ منورہ جائے گا مسلمان ہو کر تو مدینہ والے اسے واپس کریں گے، اور جو شخص مسلمانوں میں سے مکہ آ جائے اس کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ اسی صلح نامے کے دوران ہی جو ہے وہ سہیل بن عمرو کا بیٹا جو تھا، وہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور اس کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے مسلمانوں سے یہ خواہش کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ تو مسلمانوں کی خواہش تو یہی تھی کہ اسے واپس نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے جو ہے وہ کہا سہیل بن عمرو سے کہ اسے جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، لیکن وہ نہیں مانا۔
لیکن جب صلح ہو گئی، اس کی کتابت ہو گئی، لکھا جا چکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے اپنے اپنے جانور جو ہدی کے طور پر ساتھ لے گئے تھے عمرے کے ارادے سے، ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ سب جانور ذبح ہو گئے، سب نے حلق کروا لیا اور حلال ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عورتیں وہاں آ گئیں جو کہ مکہ سے مسلمان ہو کر آئی تھی، اور انہوں نے بھی آ کر یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اپنے ساتھ لے چلو۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لیا کرو، فامتحنوہن، ان کی جانچ کر لیا کرو، ان کے ایمان کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ صحیح دل سے ایمان لائی ہیں تو فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم انہیں کفار کی طرف واپس مت لوٹاؤ۔ اب یہ عورتیں نہ کفار کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ اگرچہ زمانہ کفر کے اندر وہ دونوں میاں بیوی تھے، لیکن اب چونکہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کا نکاح ان سے ختم ہو چکا ہے، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی عورت مسلمان ہو کر دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آ گئی، مسلمان ہو گئی، کافر شور سے اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ معاہدے میں جو یہ شرط تھی کہ کوئی بھی اہل مکہ میں سے اگر مدینہ منورہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، یہ جو حکم تھا اس کے عموم میں جو ہے وہ تخصیص پیدا کر دی گئی، اور پھر جو مومنات مہاجرات تھیں ان کا استثناء کر دیا گیا۔ تو کیونکہ اس میں دشمن کا فائدہ تھا، کفار کا فائدہ تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مسلمان ہو گئی ہے یہ عورت، تو یہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو ان کا مہر مل رہا تھا، جو انہوں نے خرچہ کیا تھا وہ مسلمان ان کو دے رہے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ اس پر راضی ہو گئے۔ تو لہٰذا جو معاہدہ ہوا، جو لکھا جا چکا تھا کہ مکہ میں سے اگر کوئی اہل مکہ میں سے اگر کوئی مدینہ آئے گا اس کو مدینہ والے واپس کریں گے، تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تخصیص کر دی گئی، اور یہ مومنات مہاجرات جو تھیں جو مسلمان ہو کر آ رہی تھی ہجرت کر کے، ان کا استثناء اس میں سے کر دیا گیا۔ کافروں کو ان پر جو کچھ خرچ کیا وہ جو ہے دینے کا حکم ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو کچھ تم نے انہوں نے خرچ کیا ہے ان پر، یعنی مہر ہے، دیگر خرچہ وغیرہ ہے، وہ آپ ان کو کفار کو دے دو۔ لہٰذا جو ہے وہ اب کفار کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب وہ یہاں آ گئی ہیں، مسلمان ہو کر آ گئی ہیں، تو اب تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اب اگر تم ان کو ان کا مہر دے دو، یعنی مہر دے کر ان کو ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ جو مومنات وہاں سے آئی تھی مکہ مکرمہ سے، ان میں کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی تھی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ان کے خاندان والے ان کو لینے کے لیے آ گئے، اور ان سے وہ واپسی کا مطالبہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ اور مہاجرات بھی تھی جو مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئیں۔ روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نام بھی ذکر فرمائے ہیں، سبیہ بنت حارث، امیمہ بنت بشر وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ ایمان قبول کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آ گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے اہل خانہ آئے واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے تو آپ نے ان کو واپس نہیں کیا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئیں، ان کے کافر شوہروں نے ان پر جو کچھ خرچ کیا تھا اتنا مال ان کو دے دیں، یعنی یہ جو حکم ہے کہ جو ان کا مہر وغیرہ تھا جو ان پر انہوں نے خرچ کیا وہ ان کو واپس دے دیں، یہ حکم اس وقت کے ساتھ خاص تھا، یہ عمومی نہیں ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر اس کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ مکہ سے اگر کوئی بھی آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، اس لیے اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا مومنات مہاجرات کا استثناء کر دیا گیا، ان کے سابقہ شوہر جو تھے جو کفار تھے ان کو جو ہے وہ مال دے دیا گیا جو ان کا مہر وغیرہ تھا۔
لہذا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو کر آئی ہیں عورتیں دارالحرب سے دارالاسلام میں آئی ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، ان کا جو ہے وہ مہر وغیرہ جو شرعی احکام کے مطابق ہے، یعنی اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے، اور بعض فقہا کے نزدیک ایسی عورت کو پر عدت لازم نہیں ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، اور حضرات صاحبان فرماتے ہیں کہ اس کو پر عدت لازم ہے۔ باقی جو احکامات شرعیہ ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ان کا مہر وغیرہ دے کر ان سے نکاح تم کر سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی نہ رکھو، ان پر قبضہ نہ جمائے رکھو، یعنی جو تمہارے نکاح میں ایسی بیویاں ہیں جو کہ کافرہ ہیں، یعنی کہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائی ہیں، بت پرست ہیں، ان کو تم چھوڑ دو، ان کے ساتھ اب تمہارا نکاح باقی نہیں رہے گا، یعنی ان کا نکاح ختم ہو چکا، اب جو ہے وہ تم ان کے اوپر قبضہ جما کے نہ رکھو بلکہ ان کو چھوڑ دو۔ لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ مدینہ میں ایسے مسلمان بھی تھے جن کے ساتھ ان کی کافر بیویاں بھی رہ رہی تھیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ مزید نہیں رہ سکتے، آپ جو بت پرست ہیں، جو مشرک بیویاں ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح ختم ہو چکا ہے اور اپنا نکاح ختم کر دو۔ لہٰذا جو کچھ تم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو کچھ تم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے وہ تم ان سے مطالبہ کر سکتے ہو، جس طرح تم نے کافر بیویاں مسلمان بیویاں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئیں، جو کفار کی بیویاں تھیں، ان کا مہر ادا کیا ہے، ان کا خرچہ ادا کیا، تو اس طرح اپنی جو بت پرست اور مشرکہ بیویاں ہیں وہ اگر اسلام نہیں لاتی تو ان کو چھوڑ دو، اور جو ان سے کافر نکاح کرے تو اس سے اس کے خرچے کا مطالبہ تم کر سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، لہٰذا وہ بھی تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تو تم بھی ان سے مطالبہ کر سکتے ہو۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے درمیان فیصلے فرماتا ہے، وہ علیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ گویا کہ یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی غیر مسلم کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر کو بھی اسلام لانے کی پیشکش کی جائے گی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، عدت کے دوران اگر اسلام قبول کر لے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کی مسلمان بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ عدت کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو شادی شدہ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ جاتی تھیں، ان کے شوہروں سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ کافر تھے۔ مکہ مکرمہ کے کافروں سے جو معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی اگر آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، تو لہٰذا اب ان کو یہ سہولت دی گئی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو جو مہر وغیرہ دیا تھا وہ ان کو واپس مسلمان ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور اسی طرح کوئی اگر کافر بیوی ہے کسی کی، یعنی مشرک ہے، بت پرست ہے، تو وہ بھی مسلمان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ بہت سے صحابہ کرام کے نکاح میں ایسی بیویاں تھیں جو بت پرست تھیں لیکن ابھی تک نکاح میں چلی آ رہی تھی، تو اب اس آیت نے یہ حکم دے دیا کہ اب کوئی بت پرست عورت کسی مسلمان کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی۔ جیسا مشرکین کے بارے میں حکم دیا گیا کہ انہوں نے اپنی مسلمان ہونے والی بیویوں کا جو مہر تم سے وصول کیا ہے، تو تم بھی اپنا جو مہر وغیرہ ہے جو تم نے کافر بیویوں کو دیا تھا وہ ان سے واپس مطالبہ کر سکتے ہو، ان کے کافر شوہروں سے۔ تمہارے چھوڑنے کے بعد جس سے کافر سے وہ نکاح کریں گی تو لہٰذا ان سے تم جو ہے وہ مہر وغیرہ کا، خرچے وغیرہ کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان عورتوں کے جو نئے شوہر ہیں وہ پرانے شوہر کو یعنی مسلمانوں کو ان کا مہر وغیرہ واپس کر دیں، جس طرح کافروں کو مسلمان بیویوں کا مہر ملا تھا۔ تو لہٰذا اس کے بعد اس آیت کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی مشرک بیویوں کو طلاق دے کر الگ کر دیا، اور بعد میں جن مشرک بیویوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی تھی اور انہوں نے پھر جا کر کافر اور مردوں سے نکاح کیا، ان سے جو ہے وہ جب انہوں نے مہر وغیرہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے وہ ان کو واپس نہیں کیا، ان کو لوٹایا نہیں۔ یعنی اپنا حق وصول کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے
کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آئی ہو بھی عورت اور اس کا مہر جو ہے وہ کافر کو ادا کرنا ہے، اور کافر کو ادا کرنے کی بجائے اس مسلمان کو ادا کر دیا جائے جس کی مشرک بیوی کسی کافر کے نکاح میں چلی گئی ہے اور اس کافر نے مسلمان کو اس کا مہر وغیرہ واپس نہیں کیا ہے، یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات بألسنتہن مہاجرات، بألسنتہن مصنف فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں، بألسنتہن اقرار کرنے والی، یعنی جو اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کر رہی ہوں، مہاجرات ہجرت کر کے آئیں، من الکفار کفار سے، بعد صلح معاہم فی الحدیبیۃ علی ان من جاء منہم الی المؤمنین یرد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح حدیبیہ میں اس بات پر صلح کرنے کے بعد جو ان میں سے مومنین کے پاس آئے گا اس کو لٹا دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فامتحنوہن، تو آپ ان کا امتحان لے لیا کریں، بالحلف انہن ما خرجن الا رغبتا فی الاسلام لا بغضا لازواجہن الکفار ولا عشقا لرجال من المسلمین کذا کان یحلفہن صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جانچ لیا کریں، یعنی ان سے قسم لے لیا کریں، بالحلفی، کس طرح جانچ لیا کریں؟ حلف کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا امتحان لے لیا کریں، قسم لے کر، اس بات پر قسم کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف اسلام میں رغبت کی وجہ سے ہجرت کی ہے، وہ ہجرت کر کے آئی ہیں اسلام میں رغبت کی وجہ سے، اپنے کفار شوہروں سے بغض کی وجہ سے نہیں، ولا عشقا لرجال من المسلمین، اور نہ ہی کسی مسلمان سے عشق کی وجہ سے، کذا کان صلی اللہ علیہ وسلم یحلفہن، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی ہی قسم لیا کرتے تھے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فإن علمتموہن ظننتموہن بالحلف، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، یعنی تمہیں گمان ہو جائے، بالحلف، حلف کے ذریعے سے، مؤمنات کہ وہ مومنات ہیں، فلا ترجعوہن تردوہن، تو آپ ان کو مت لوٹائیے، الی الکفار، ترجعوہن کا معنی کیا تردوہن کہ تم ان کو نہ لوٹاؤ کفار کی طرف، یعنی ان کو واپس نہ بھیجو، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کیونکہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، یعنی ان کا نکاح اب کافر شوہروں سے ختم ہو چکا ہے۔ وآتوہم ای اعطوا الکفار ازواجہن، مصنف فرماتے ہیں وآتوہم کا معنی فرما دیے، یعنی ان کے کفار کو ان کا جو ان کے شوہر ہیں ان کو جو ہے وہ اعطو، ان کو تم ادا کر دو، دے دو، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، علیہن من المہور، یعنی اپنی بیویوں پر جو انہوں نے خرچ کیا ہے مہر وغیرہ، وہ ان کو تم دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن بشرطہ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم ان سے نکاح کر لو، بشرطہ، نکاح کی شرط کے ساتھ، یعنی کہ نکاح کی شرط کے ساتھ اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو، جو احکام شرعی ہیں ان کے مطابق نکاح کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے انہیں ان کا مہر جو ان پر خرچ ہوا ہو ان کو دے دو، یعنی جو انہوں نے خرچ کیا کافر شوہروں نے ان کو دے دیا تم نے، تو اب تم نکاح کر سکتے ہو۔ مہورہن، یعنی ان کے مہر وغیرہ، یہ اجور کا معنی بیان فرما دیا کہ مہر وغیرہ جو ہیں وہ ان کو دے دو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تمسکوا بالتشدید والتخفیف، یہ اس میں اختلاف قرات کا بیان فرما رہے ہیں کہ تمسکو بھی ہے اور تمسکو بھی ہے، تشدید کے ساتھ بھی ہے، تخفیف کے ساتھ بھی ہے۔ بعصم الکوافر، اور تم اپنے قبضے میں نہ رکھو کافر عورتوں کی جو ہے وہ ناموس کو، زوجاتکم لقطع اسلامکم لہا بشرطہ، جو تمہارے اسلام کے ان کو منقطع کرنے کی وجہ سے اس کی شرط کے ساتھ، یعنی جو ایسی بیویاں ہیں جو اسلام نہیں لائیں، مشرکہ ہیں، اپنی شرط کے ساتھ انہوں نے، یعنی جو نکاح کی شرط ہے اس کی شرط کے ساتھ انہوں نے تم کو ان کو منقطع کرنے کی وجہ سے تمہارے اسلام کے، تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ تم ان کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی اب کافر عورت جو ہے وہ مسلمان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ او اللاحقات بالمشرکین مرتدات لقطع ارتدادہن نکاحکم بشرطہ، اور یا ان بیویوں کے مرتد ہو کر مشرکین سے
जा मिलने के सबब, उनके इर्तिदाद के सबब, इर्तिदादिहिन्ना लिक़त इर्तिदादिहिन्ना, उनके इर्तिदाद के सबब तुम्हारे निकाह मुनक़ते करने की वजह से उसकी शर्त के साथ, यानी या तो वो काफिर थी या मुसलमान थी और फिर जो है वो मुर्तद होकर मुशरिकीन के साथ जाकर मिल गई हैं, तो अब तुम उन पर अपना कब्जा न जमाए रखो। वसअलू उतलुबू, वसअलू यानी कि तलब करो, मा अनफक़्तुम जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया है, अलैहिन्ना मिनल मुहूरी फी सूरतिल इर्तिदाद मिम्मन तज़व्वजहुन्ना मिनल कुफ़ारी, यानी उन पर जो तुमने खर्च किया है महर वगैरह, उसका तुम जो है वो मुतालबा कर सकते हो, उनसे मांग सकते हो। फी सूरतिल इर्तिदादी, इर्तिदाद की सूरत में उनके काफिर शोहरों से, यानी जो जब उन्होंने यहाँ से मुर्तद होकर काफिरों से जाके निकाह कर लिया तो वो काफिरों से तुम उसका मुतालबा खर्च का मुतालबा कर सकते हो जो तुमने उन पर खर्च किया। वसअलू मा अनफक़ू वल यसअलू मा अनफक़ू, और वो भी तलब कर लें जो उन्होंने मुहाजिरात पर खर्च किया है, वो माल भी तलब करने। अलल मुहाजिराति कमा तक़द्दम अन्नहुम युतूनहु, यानी कि जैसा कि पहले गुजरा है कि जो मुहाजिरात मुसलमान होकर वहां से आ गई हैं, जो कुछ उन्होंने तुम उन पर खर्च किया है तुम उनको दे दो, तो वो तुमसे इसका भी मुतालबा कर सकते हैं, वो तुमसे मांग ले, और तुम जो है वो इनके बदले में जो तुम्हारी मुशरिका बीवियां हैं इनके बदले में जो है वो तुम उनसे ले लो। दालिकुम हुक्मुल्लाही, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, यहकुमु बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है, बिही, इस चीज का, वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। आखिर में आप हजरात से दो सवाल हैं। नंबर 1, मुसलमान होकर आने वाली औरतों को वापस न करना सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी नहीं थी। नंबर 2, जो औरतें मुसलमान होकर मदीना आ गईं उनके हक के महर के बारे में क्या फैसला किया गया। इन दोनों सवालों का मुख्तसर जवाब आपने कमेंट में देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।